ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم صفات کا جو بیان ہے وہ کتاب سے ریڈ کریں گے۔ چلے ون بائی ون ریڈنگ کرتے چلے جائیں۔ جی سنا سٹارٹ کریں۔ سنا سٹارٹ کریں ریڈنگ۔ علیزہ آپ سٹارٹ کریں۔ جی ویسے صفات صفت کی جمع ہے، اور صفت کا لغوی معنی حالت اور کیفیت، اور اصطلاحی معنی وہ حالتیں اور کیفیات ہیں جو حروف میں مہاری سے ادا ہوتے وقت پائی جاتی ہیں، مثلاً آواز کا موٹا ہونا یا باریک ہونا، آواز کا مثلا سیٹی سے نکلنا، آواز میں جھٹکا سا ہونا وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا، سو یہ آپ صفات لوگوں نے کے یاد کرنا ہے، فوائد۔ ٹھیک ہے؟ صفات صفات کا کے جو تین لغوی معنی ہے ون بائی ون دیکھتے چاہتے ہیں۔ صفات کا لغوی معنی یہ بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صفات کا لغوی معنی کیا ہے؟ حالت یا کیفیت، ٹھیک ہے، یعنی کنڈیشن۔ تو صفات کا لغوی معنی کیا ہو گیا؟ حالت اور حالت اور کیفیت۔ کیفیت۔ ہاں، حالت یا کیفیت یعنی کنڈیشن۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہو گیا کہ جب بھی آپ نے کسی حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے تو اس مخرج سے ادا کرتے ہوئے جو حالت یا کیفیت ہوگی وہ ہوگی اس کی صفت۔ جیسے حرف آپ نے مخرج سے ادا کیا وہ پر ہو رہا ہے، اس کی صفت ہو گئی۔ حرف آپ نے مخرج سے ادا کیا وہ باریک ہو رہا ہے، اس کی صفت ہو گئی۔ اس طرح آپ نے حرف ادا کیا اس پہ قلقلہ ہو رہا ہے، مخرج سے ادا کیا تو وہ صفت ہو گئی اس کی۔ اسی طرح آپ نے حرف ادا کیا مخرج سے غنہ ہو رہا ہے تو اس کی صفت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ سو کسی بھی حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے جو حالت یا کیفیت ہوگی وہ کیا کہلائے گی اس کی؟ صفات۔ ہاں ٹھیک ہے، حالات یا کیفیات بول لیں یا حالتیں یا کیفیتیں بول لیں، ٹھیک ہے؟ سو حالات یا کیفیات جو پائے جاتے ہیں کسی بھی حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اس کی صفت۔ صفات۔ صفات کہلاتے ہیں۔ تو اس کا لغوی معنی بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اصطلاحی معنی بھی یاد کرنا ہے، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا نیکسٹ ریٹن ٹیسٹ ہونا ہے صفات کے ٹاپک کا، لہٰذا جو جو چیزیں میں بتا رہی ہوں یاد کرتے جانا ہے۔ چلیں جی لیزا، صفات کے فوائد۔ جی، صفات کے تین فائدے ہیں۔ پہلا، جن حروفوں کے مخرج ایک ہیں صفات کے ذریعے ان میں فرق کیا جاتا ہے، مثلاً صفت استعال اگر نہ ہوتی تو تا، استعلا، تو، صفت استعلا۔ زا، استعلا اگر نہ ہوتی تو تا، تو، زا، زو، سین سین اور سواد میں کوئی فرق نہ رہتا۔ دوسرا، صفات کے ذریعے کبھی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے۔ تیسرا، صفات کے ذریعے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ عربی زبان کی یہی وہ خوبی ہے جو عجمی زبانوں میں نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ صفات کے تین فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا فوائد ہیں؟ کہ کہتے ہیں جن حرفوں کے مخرج ایک ہیں صفات کے ذریعے ان میں فرق کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں تار طا، تار طا کا سیم مخرج ہے۔ اب تار طا میں زیادہ تر صفات اگر دیکھی جائیں تو سیم ہے۔ بیسیکلی ان میں جو صفات کا ڈفرنس، جو میجر صفات کا ڈفرنس آتا ہے وہ پر اور باریک کا ڈفرنس آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی اگر آپ تا کو ہیوی کر دیں گے وہ تا بن جائے گا، پا کو لائٹ کر دیں گے تو وہ تا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم سے اگر نہ بھی لے کر آئیں تب بھی تا پا بن سکتا ہے، پا تا بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نے کون سی صفت ہے جو تا اور پا کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے؟ صفت استعلا۔ صفت استعلا۔ اسی طرح اگر ثا اور سین ہے ان کو کون سی صفت ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے؟ سفیر۔ صفیر کی صفت، ایگزیکٹلی اسی طرح ذال اور زا ان کو آپس میں کون سی صفت جدا کرتی ہے؟ استعلا۔ انشاءاللہ ہے بھی نا، لائٹ۔ ذال اور زا، ذال اور زا کو بھی صفیر جدا کرتی ہے، سفیر۔ اچھا سفید ٹھیک ہے؟ سفید جی۔ سین اور صاد ان کو کون سی صفت جدا کرتی ہے ایک دوسرے سے، الگ بناتی ہے؟ اس میں بھی سیٹی اس میں بھی ہوتی ہے ہے نا؟ نا۔ ہاں، موٹا اس کا اور ہونے استعلا کی اور صفت، ٹھیک ہے؟ استعلا استعلا کی صفت، کیونکہ دونوں میں ایگزیکٹلی انشاءاللہ۔ صغیر ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کے دونوں میں ہمس ہے، دونوں کے دونوں میں رخوت ہے، دونوں کے دونوں میں صفیر ہے، تو کیا صفت ہے جو ایک دوسرے سے جدا کرے گی انہیں؟ استعلا۔ استعلا استعلا۔ استعلا ہاں ٹھیک ہے۔ سو کیا ہے، جب دو حروف ایک جیسے ہوں گے مخارج کے لحاظ سے تقریباً صفات بھی ان کی ایک جیسی ہوں گی، تو کیا چیز انہیں ڈفرینشیٹ کرے گی؟ کوئی نہ کوئی ایک خاص صفت، ٹھیک ہے؟ وہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے ممیز کر دے گی، ممتاز کر دے گی، الگ بنا دے گی، سمجھ آیا؟ جی۔ تو صفات کا پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر حروف مخارج ایک ہیں تو کس کے ذریعے ان میں ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے؟ اس کی صفات کے صفت کے ذریعے۔ ذریعے۔ فات کے صفات کے ذریعے ذریعے۔ فات پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں صفات کے ذریعے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں تھوڑا سا۔ جتنی ہم نے اب تک صفات پڑھی ہیں
صفات لازمہ پڑھی، صفات عارضہ صفات لازمہ متضادہ پڑھی اور صفات لازمہ غیر متضادہ پڑھی، ایسا ہے؟ جی جی صفات لازمہ متضادہ جتنی پڑھی ہم نے ان میں سے ایک پیئر جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور ایک جو سیکنڈ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. ایک اسٹرانگ ہوگا، ایک کمزور ہوگا، ایک قوی ہوگا، ایک ضعیف ہوگا. جن حروف کے اندر صفت ہمس ہوتی ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں. جن میں جہر ہوگی وہ کیا ہوں گے؟ اسٹرانگ ہوں گے. اسٹرانگ ہوں گے، قوی ہوں گے. اسی طرح مجھے بتائیں شدت، رخوت، توسط میں قوت کس میں آپ کو سب سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے؟ شدت میں. شدت شدت میں. شدت میں. ٹھیک ہے، شدت میں سب سے زیادہ قوت ہے. پھر قوت کی ذرا کمی مزید کس میں آ جائے گی؟ اس میں وسط اثرت میں. میں. توسط میں. ٹھیک ہے کہ توسط آواز میں. درمیانی جاری ہوئی، نہ پوری جاری ہوئی نہ پوری بند ہوئی، تو قوت تو ہے لیکن ذرا قوت کم ہو گئی. رخوت میں کیا ہوا؟ قوت بالکل ہی ختم ہو گئی، حرف ضعیف ہو گیا، اور صفت رخوت کیا ہو جائے گی؟ ضعیف صفت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کچھ سمجھ آ رہی ہے ہلکی ہلکی؟ جی پھر اسی طرح استعلاء اور استفعال میں سے دیکھیں کون سی قوت والی صفت لگ رہی ہے؟ استعلا. استعلا استعلا. استعلاء قوت والی صفت ہے. اسی طرح جو ہے اپنے اطباق اور انفتاح میں سے کون سی قوت والی صفت لگ رہی ہے؟ اعتبار. اتباع. اطباق. اطلاق اور اسمات میں سے کون سی قوت والی صفت لگتی ہے؟ اطلاق. اسمات. اسمات. اسمات اطلاق ہاں کیونکہ لائٹ دیکھیں ہوتی ہے. اطلاق کو تو ہم نے جی بولا ہی تھا نا، بس منہ سے فوراً فوراً جی پھسل جی جاتی ہے، جی کوئی مشقت ہی جی. نہیں. ٹھیک ہے، تو اطلاق اور اسمات میں سے کون سی قوت والی صفت ہے، قوی صفت ہے؟ اسمات. اسمات. اور ایک مزے کی بات، جتنی صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں، جتنی صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں وہ سب کی سب قوی ہیں. قلقلہ ہو گیا، غنہ ہو گیا، اسی طرح استطالت ہو گئی، تفشی ہو گئی، صفیر ہو گئی، تکرار ہو گئی، انحراف ہو گئی، جتنی بھی یہ صفات ہے نا وہ ساری کی ساری کیسی ہیں؟ قوی. قوی قوت والی. قوی صفات ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ صفات کے ذریعے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان کی جاتی ہے. جن حروف میں قوی صفات زیادہ ہوں گی وہ کیسے ہوں گے حروف؟ ہیوی ہوں گے. جن میں قوی صفات زیادہ ہوں گی وہ حروف بھی کیسے ہوں گے؟ قوی ہوں گے قوی ہوں گے. ٹھیک ہے، صفات اگر قوی ہیں تو حرف بھی کیسا ہوگا؟ قوی. قوی ہو قوی ہوگا. اگر قوی ہوگا. صفات کمزور ہو گئی تو حرف بھی کیسا ہو جائے گا؟ قوی کمزور. مطلب ضعیف. کمزور ہو ضعیف جائے گا، کمزور. ضعیف ہو جائے گا. تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ تھوڑا سا نیا پوائنٹ تھا آپ لوگوں کے لیے، کچھ سمجھ لگی اس کی؟ جی تھوڑی تھوڑی. جی ہاں تھوڑی تھوڑی بھی نا، بس پہلی دفعہ چل. تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے. قوی مطلب ہاں، قوی یعنی اسٹرانگ، ضعیف یعنی کمزور. ٹھیک ہے، جیسے بھی میں نے بتایا جتنی صفات لازمہ متضادہ ہیں ان میں سے ایک قوی ہوتی ہے، ایک ضعیف ہوتی ہے، ایک اسٹرانگ ہوگی، ایک کمزور ہوگی. ٹھیک ہے، ہمس قوی اور تو شہر ایک میں سے اسٹرانگ ہمس کیسی ہے؟ ہم قوی کمزور ہے. کمزور ہے. کمزور ہے. ٹھیک ہے، جس میں جاری ہو رہی ہے، دیکھیں سانس جاری ہو رہی ہے، کمزوری آ گئی، کمزوری کی وجہ سے، مخرج کی کمزوری کی وجہ سے سانس جاری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مخرج پہ ہٹ کمزور تھی، اس وجہ سے کیا ہوا؟ سانس جاری ہو گئی. لیکن جب مخرج پہ ہٹ اسٹرانگ ہوئی تو سانس بند ہوگی بند ہو گئی، صفت جہر. ٹھیک ہے، سو ہمس کیسی ہے؟ قوی صفت ہے، ضعیف؟ ہم سے ضعیف ضعیف ہے. ضعیف ہے. اور جہر کیسی ہے؟ قوی ہے، ضعیف؟ قوی. 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 قوی قوی ہے. اس طرح شدت، رخوت، توسط میں شدت مخرج پہ قوی. اسٹرانگ ہٹ ہوئی، آواز بند ہو گئی، ٹوٹلی بند ہو گئی، تو سب سے قوی صفت ہے شدت. پھر مخرج پہ ہٹ ہوا لیکن کچھ حد تک آواز بند ہوئی، کچھ حد تک جاری ہو گئی، توسط توسط. توسط. ٹھیک ہے، تو مخرج میں قوت ہے لیکن وہ قوت نہیں ہے جو شدت میں. پھر رخوت میں آ کے مخرج میں کیا ہو گئی؟ ضعف پیدا ہو گیا، کمزوری آ گئی، لہٰذا آواز کو پورا جاری ہونے کا موقع مل گیا. صحیح ٹھیک ہے، پھر اس طرح استعلاء اور استفعال میں دیکھیں، استعلاء حرف پر ہو رہا ہے، قوت کی وجہ سے پر ہو رہا ہے. اطباق میں وسط اللسان بھی تالو کی طرف بلند ہو رہی ہے اور قوت آ گئی حرف میں. اطلاق اور اسمات میں سے، اسمات میں حرف کو ادائیگی میں تھوڑی مشقت لگتی ہے، قوت ہے اس میں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو 100% میں سے 10 to 15% بھی سمجھ پایا تو پہلی دفعہ کے لیے مور دین انف ہے. کچھ سمجھ لگی ہے اس کی؟ الحمدللہ. ہاں، جی ہلکی جی پھلکی بھی سمجھ لگی تو مور دین انف ہے. انشاءاللہ دوسری تیسری دہرائی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گا. چلیں، کلیئر ہے؟ جی. ہاں. صفات کے ذریعے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے. جس حرف میں صفات قوی ہوں گی وہ خود بھی کیسا ہوگا؟
قوی ہوگا، ابھی ہوگا. جس حرف میں صفات ضعیف ہوں گی وہ حرف بھی کیسا ہوگا؟ کمزور ضعیف ہوگا. ہوگا. ضعیف ہوگا. ابھی ہم انشاءاللہ مراتب پڑھیں گے کہ سب سے اسٹرانگ، اس سے کم اسٹرانگ، اس سے کم اسٹرانگ، پھر ویک، سب سے ویک، اس طرح کر کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صفات کے درجے. اچھا، پھر آگے صفات کے ذریعے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے. عربی زبان کی یہی وہ خوبی ہے جو عجمی زبانوں میں نہیں ہے. اب دیکھیں ہم لوگ اردو میں ایک ہی جیسا پڑھتے ہیں، ہم بولتے ہیں زے، زال، زوئیں، زود. کوئی ڈفرنس ان کی ساؤنڈ میں؟ ہوں، کوئی ڈفرنس نہیں ہماری زبان میں زے، زال، زوئیں، زود کا. کوئی ڈفرنس ہے ہماری زبان میں اردو میں؟ نہیں نو، نو نہیں. ڈفرنس. نہیں. لیکن اگر آپ عربک میں دیکھیں تو زا، ذا، و، با، چاروں الگ الگ ساؤنڈ. سبحان اللہ. اسی طرح ہم ایک جیسا ادا کرتے ہیں، سین، صاد، سا. ایک جیسا ہم بولتے ہیں، سا 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 بول دیتے ہیں. کوئی ڈفرنس کرتے ہیں ہم ان میں؟ نہیں. نہیں. نو. بٹ عربک میں ڈفرنس ہے، سا، صا، ثا. اسی طرح تا اور قو میں اردو میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. تا تا سیم ساؤنڈ آتی ہے، لیکن عربک میں تا، پا. تو یہ خوبصورتی عربک کی ہے کہ ہر حرف کو دوسرے حرف سے جدا کرنے کے لیے صفات الگ رکھ دی. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ صفات کے ذریعے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے. عربی زبان کی یہی وہ خوبی ہے جو عربی زبانوں میں نہیں ہے. چلے، یہ تینوں پوائنٹس کلیئر ہیں سب کو؟ جی یہ الحمدللہ. بے شک یاد نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن فہم آپ کا بلٹ ہونا چاہیے ان کے لیے. ٹھیک ہے، فہم بلٹ ہو گیا؟ جی الحمدللہ. الحمد للہ. پتہ انشاءاللہ چل جب رہا. ہم کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہم دوسری دہرائی کریں گے اس کتاب کی تو یہ صفات یاد بھی کر لیں گے، یہ مطلب پوائنٹس یاد بھی کر لیں گے جو جو رہ جائیں گے انشاءاللہ. چلیں پھر نیکسٹ، صفات لازمہ و عارضہ میں فرق. جی علیزہ کے بعد نیکسٹ پڑھیں. جی فائزہ آپ پڑھیں. صفات لازمہ اور عارضہ میں فرق. نمبر 1، صفات لازمہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں جبکہ صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی. نمبر 2، صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں اور صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں. نمبر 3، صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لخن جلی اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لخن خفی کہتے ہیں. نمبر 4، صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلا پوائنٹ تو وہ تھا جو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ صفات لازمہ کیسی ہوں گی؟ ہر حال میں پائی جائیں گی، جبکہ صفات عارضہ کبھی پائی جائیں گی اور کبھی نہیں پائی جائیں نہیں گے. نہیں پائی پائی جائیں جائیں گی. گے. ٹھیک ہے، کیونکہ لازمہ ہے یعنی پرماننٹ صفات ہیں، عارضہ یعنی کہ ٹیمپریری. ٹیمپرری ہے. اچھا، ٹیمپریری. اب یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں اور صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں. اب اس کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو تھوڑی سی اس کی وضاحت درکار ہے. صفات لازمہ میں سے جو متضاد ہے وہ ہر حرف میں، دیکھیں، یا تو ہمس ہوگی یا جہر ہوگی، یا شدت ہوگی یا رخوت ہوگی یا توسط ہوگا. ٹھیک ہے، یا استعلا ہوگا یا استفعال ہوگا، یا اطباق ہوگا، انفتاح ہوگا، یا اطلاق ہوگا یا اسمات ہوگا. یعنی ان میں سے مسٹ کسی ایک صفت کا موجود ہونا ضروری ہے ہر حرف میں. ایسا ہے؟ جی. جی. جبکہ جی. صفات لازمہ جو غیر متضادہ ہیں کیا وہ ہر حرف میں پائی جاتی ہیں؟ نہیں. وہ ہر نہیں. حرف میں نہیں پائی جاتی. جیسے میں کہوں تکرار، فقط رو میں ہے. اگر میں کہوں انحراف، وہ فقط لام اور رو میں. اگر میں کہوں قلقلہ تو وہ فقط قطب و جد میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہے، تو یہ صفات لازمہ متضادہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں، لیکن غیر متضادہ تمام حروف میں نہیں پائی جاتی. ہاں وہ کاپی، ہاں یہ اے اور وہ کاپی پیج میں. جی جی وہ میں نے آپ کو بھیجا. وہ تو پرنٹ 52 پیج ہے نا وہ تو. مما نماز پڑھ لیجیے، ٹائم ہو گیا. مما نماز کا ٹائم ہو گیا، پڑھ لیجیے. نہیں، فرائیڈے کو اپائنمنٹ ہے میرا انشاءاللہ.
अच्छा, तो हम कहाँ थे? सिफात लाजमा तमाम हरूफ में पाई जाती है, तो इसकी हमने वजाहत देख ली कि सिफात लाजमा मुतअद्दा तमाम हरूफ में पाई जाएंगी, लेकिन जो गैर मुतअद्दा है वो तमाम हरूफ में नहीं पाई जाएंगी। नहीं पाई जाती हैं। और सिफात आर्मा आर्जा चंद हरूफ में पाई जाती हैं, जैसे इख्फा है, हर वक्त नहीं हो रहा होगा, इक़लाब है, हर वक्त नहीं हो रहा होगा, इदगाम है, इस तरह मद मुत्तसिल है, मुनफसिल मुनफसिल है, इस तरह इदगाम, मिसलैन, मुतजानिसैन, मुतक़ारिबैन, अब इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे सिफात आर्जा सारी की सारी। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट है सिफात लाजमा में गलती करने को लहन जली और सिफात आर्जा में गलती करने को लहन खफी कहते हैं। ये एक जनरल पॉइंट उन्होंने बता दिया है, ठीक है, लेकिन हर सिफत लाजमा की गलती लहन जली नहीं है। जैसे अगर सिफत तकरार की गलती अगर मैं करूँ रॉ में, तो लहन जली होगी या लहन खफी? यानी खफी। खफी होगी। लहन खफी खफी होगी। होगी, क्योंकि रॉ तो रॉ ही रहेगा, सिर्फ सिर्फ सिफत तकरार गायब हुई है उसमें से। तो मैम राइट। इसके पॉइंट पर क्या लिखें कि हर सिफात में जरूरी नहीं कि वो लहने जली ही हाँ, हो, हर बल्कि सिफात में बस जहां पे माना तब्दील हो रहा हो ना, हर्फ खराब हो रहा हो, तो वो हम्म, लहन जली में चला जाएगा। जैसे ये, ता को हाँ, तो को ता कर दिया, ता को ये तौ भी में चला बदल देना। जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं, तौ में मैं हम्स लाऊं, मैं पढ़ूं आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, थौ थौ। अब देखिए, मैं पढ़ तो तौ ही रही हूँ, फर्क लग रहा है कि मैंने कुछ मतलब ता पढ़ा हो? हम्म, तो हम्म। अगर मैं थौ तौ, तो क्या ये ता बना? हम्म, नो, नहीं इट्स बची। तौ। ठीक है, सिर्फ मैं तौ में हम्स लेकर आगे मैंने थौ थौ ऐसे करके पढ़ दिया, लेकिन सुनने वाले को पता लग रहा है कि हर्फ क ही अदा हो रहा है, सिर्फ हम्स की गलती की है। अब बताएं, ता के अंदर जब मैं सिफत हम्स लेकर आई, लहन जलिया या लहन खफी? लहने खफी। लहन खफी। लहन खफी। सुनने वाले को वो ता ही सुनाई दे रहा है। हम्म, ठीक है, तो इस तरह कुछ सिफात लाजमा की गलती तो लहन जली होती है, लेकिन कुछ सिफात लाजमा की गलती लहन जली नहीं खफी होगी। होगी। ठीक है। खफी होती फिर कहते हैं सिफात लाजमा किसी सबब पर मौकूफ नहीं होती, यानी हर सूरत में होंगी। जैसे हमने देखा ना, सिफात लाजमा ऐसी होंगी जो साकिना में भी होंगी, मुशद्ददा में भी होंगी, मुतहरिका में भी होंगी, हर सूरत में पाई जाती हैं सिफात लाजमा। जबकि सिफात आरजा किसी न किसी सबब पर मौकूफ होती हैं। मौकूफ का क्या मतलब होता इस पर डिपेंड। है? डिपेंड करना। डिपेंड ठीक हो है, गया, सही है। मौकूफ का क्या मतलब होता है? डिपेंड करना। डिपेंड करना। तो सिफात लाजमा किसी भी सबब पर डिपेंड नहीं करी होती, हर हालत में होंगी, साकिना हो चाहे मुशद्ददा हो चाहे मुतहरिका हो, हर सूरत में सिफत लाजमा मौजूद होंगी। लेकिन सिफात आरजा किसी न किसी सबब पर डिपेंड करी होती हैं। जैसे मैं बोलूं इकलाब, इकलाब कब होगा? जब नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आएगा? बा। बा। सो ये इकलाब किस पर डिपेंड करे? बा पे। बा पे। और बाप। नून के साकिना होने पे भी, कि नून का साकिन हम्म, होना मस्ट है, उसके बाद बा का आना मस्ट है। हम्म, ठीक है, तो सिफात आरजा जो है वो किसी न किसी सबब पे डिपेंड कर रही होती हैं, जबकि सिफात लाजमा किसी सबब पे डिपेंड नहीं नहीं करती। नहीं करती। करती। तो ये चारों के चारों जो डिफरेंस है लाजमा और आरजा के, ये भी क्लियर है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी। हाँ, इनका भी आपको जी फहम क्लियर बिल्कुल। होना चाहिए, ठीक है, चाहे याद करें ना करें भी फिलहाल, लेकिन फहम क्लियर होना चाहिए। चले जी, फायजा आगे सिफात लाजमा और आरजा के नाम। सिफात लाजमा। सिफात लाजमा और आर्जा के नाम। सिफात लाजमा को जातिया, मुमय्यज़ा और मुकव्वमा कहते हैं। सिफात आर्जा को मुहस्सना, मुज़य्यना और महल्लिया कहते हैं। हाँ, अब देखें, सिफात लाजमा को जातिया यानी ये हर्फ की क्या है? जाती सिफात है, हर हर्फ में जरूर ही जरूर दिल जरूर पाई जाएंगी, उनकी अपनी सिफात है। फिर मुमय्यजा, मुमय्यजा क्यों कहा? क्योंकि मुमताज करेंगी एक हर्फ को दूसरे हर्फ से। जैसे हमने कहा ता और ता की मुमय्यज सिफत कौन सी है? हम इसकी देखे भी है। इस्तिआला। और इस्तेला। ठीक है, ता इस्तेला और और ता को आपस में मुमताज कौन सी सिफत करती है? उससे अला। इस्तेला इस्तेला। इसी तरह जाल और गौ को कौन सी सिफत एक दूसरे से मुमताज करती है? सफीर ना, दाल और इस्तिआला। गौ, दाल दाल। और गौ, अगेन इस्तेला। इसी हम्म, तरह जा और दाल को कौन सी सिफत मुमताज करती है? फिर सफीर होगा आई थिंक। सफीर। सफीर होगा इसमें। हाँ, सीन और था को कौन सी सिफत मुमताज करती है एक दूसरे से?
सफीर, क्योंकि सीन में सफीर की। किसी ठीक आवाज हो गया। आएगी। तो बाजी मुमय्यजा जाल और क्यों? जे में तो इस्तेला नहीं होता। किसमें? होता है। जाल और जे में इस्तेला कैसे? हाँ, समझने दाल और वाले नहीं वा में समझे। इससे अलग है। देखिए दाल और वा की सेम से बात है, मखरज भी एक है, दोनों में जहर है, दोनों में रिख्वत है। कहाँ पे डिफरेंस आया दाल और वा में? इस्तेला में। हम्म। और जाल और जे में? दाल और जे में ये फर्क है कि दाल और जा में जो फर्क है ना वो सफीर का है बस, कि जा में सिफत सफीर है, दाल में सिफत सफीर नहीं है। सही। आज अब देर से आई, खैर थी। बाजी मेरा अलार्म, मैं जाग रही थी बस वो अलार्म नहीं बजा, मुझे टाइम का अंदाजा नहीं हुआ। ठीक हो गया। माजरत बाजी। चलिए, सो हमने देख लिया दातिया यानी उनकी पर्सनल सिफात है, चाहे वो साकिना है, चाहे वो मुतहरिका है, चाहे वो मुशद्ददा है, उसके अंदर मौजूद होगी ही होगी, उसकी जात का हिस्सा है। ठीक है। जैसे अगर सपोज मेरी हाइट लंबी है, तो वो मेरी जात का हिस्सा है, क्या वो मुझसे कभी जुदा हो सकती है? नहीं। कभी भी नहीं जुदा हो सकती। इसी तरह ये जो सिफात लाज़िमा है ये उनकी जात का हिस्सा है। जैसे इस्तिआला की सिफत है, जैसे हम्स की सिफत है, जैसे शिद्दत की सिफत है, तो वो हर हर्फ में पाई जाएगी। जिस हर्फ की जो सिफत होगी उसकी जात का हिस्सा बन जाएगी, वो उससे जुदा नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। फिर दूसरा मुमय्यिज़ा क्यों कहा? ये सिफात को एक दूसरे से अलग दूसरे करती हरफ से उसको जुदा अलग करती जुदा है, करती हैं, शाबाश, मुमताज मुमताज करती है। बनाती हैं, डिफरेंट बनाती हैं। कि ता और कौम को एक दूसरे से मुमताज क्या चीज बना रही है? सिफत इस्तिआला बना रही है। ठीक है। फिर मुकव्वमा, सिफात लाजमा कैसी है? मुकव्वमा, कवी सिफात है। क्या सारी की सारी सिफात कवि लाजमा सिफात कवी हैं? है। नहीं। नहीं। ठीक है, कुछ कवी है, नहीं। कुछ दाइफ है, लेकिन ज्यादातर चूंकि कवी है इस वजह से कह दिया मुकव्वमा। अच्छा, फिर है सिफात आरजा। सिफात आरजा को कहते हैं मुहस्सिना, मेरे ख्याल है मुहस्सिना ही होंगी, कि खूबसूरत बनाने वाली। ठीक है। कि सिफात आरजा के जरिए खूबसूरती पैदा होती है। देखिए, अगर आप मद मुत्तसिल नहीं करेंगे, आप मद मुनफसिल नहीं करेंगे, आप मद आरिज नहीं करेंगे, मद लाजिम नहीं करेंगे, इख्फा नहीं करेंगे, कलाब नहीं करेंगे, इदगाम नहीं करेंगे, माना में कोई फर्क आएगा? नहीं। माना में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन खूबसूरती जाहिल हो जाएगी। हम्म। एक शख्स जो बगैर गुन्ने के कुरान पढ़ रहा होता है, कोई प्यारा लग रहा होता है उसका कुरान? नहीं अच्छा लगेगा तो। अच्छा ही नहीं लगता। क्या आप, हालांकि आवाज चाहे जितनी खूबसूरत हो, बड़ी तजवीज से पढ़ो, गुन्ना नहीं कर रहा, प्यारा ही नहीं लगता। बंदे को ऐसे ऐसे ना इरिटेशन शुरू हो जाती है कि क्यों नहीं कर रहा गुना, क्यों नहीं कर रहा। एक दो दफा बंदा इग्नोर करता है, तीसरी दफा उसको टोक देता है कि भाई गुना कर लें आप। या मद नहीं कर रहा, एक दफा बंदा इग्नोर करता है, दूसरी दफा लेकिन इरिटेशन होना शुरू हो जाती है एक तजवीज के माहिर को, और वो फिर इरिटेट होता होता आखिर टोक देता है कि भाई आप मद नहीं कर रहे, इस तरह पे इदगाम नहीं कर रहे। ठीक है। सो वो खूबसूरती जाहिल होती चली जाती है, वो आम लोगों को नहीं पता लग रहा होता, लेकिन जो तजवीद पढ़ा हुआ बंदा होता है उसको वो चीज बहुत इरिटेट करती है। फिर है मुज़य्यना, अगेन उसी से मुहस्सना से, कि मुज़य्यना की खूबसूरत बनाने वाली सिफात है। और फिर महलिया यानी महल पे डिपेंड करती हैं, किसी न किसी मकाम पर हो रही होती हैं, खास मकाम पे। अब जैसे मैंने कहा ना, महल नून साकिन के बाद बा आएगा तो इक़लाब होगा, अगर नून साकिन के बाद बा नहीं आ रहा तो इक़लाब नहीं नहीं। होगा। नहीं होगा। इसी तरह हरफ मद के बाद अगर हमजा उसी कलमा में आ रहा होगा तो ही मद मुत्तसिल बनेगी, वरना मद मुत्तसिल नहीं होगी। नहीं। नहीं होगी। ठीक है, सो ये क्लियर है? जी। ठीक हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट ये फ्लो चार्ट पढ़ें फाइजल। सिफात लाजमा, सिफात आर्जा। सिफात लाजमा वो जो हरूफ में हर हाल में पाई जाती हैं। सिफात लाजमा मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा। सिफात लाजमा मुतज़ादा में है हम्स जिसकी कोई जिद ना हो, है सॉरी, मुतवादा जिसकी जिसकी कोई, सिफात लाजमा मुतज़ादा जिसकी कोई सिर्फ जिद हो, हाँ यानी जिसका कोई अपोजिट हो। इसमें है हमारे पास हम्स, जहर, शिद्दत, तवसुत, रिख्वत, इस्तिआला, इस्तिफाल, इतबाक, इनफिताह, इदलाक, इस्मात। तो ये इजलाक है, मैंने उसको सिफात जासी लिखा हुआ था, इजलाक लिखा हुआ था। ठीक है, इजलाक है। ठीक है, चलो मेरी आज इस्लाह हो गई, इजलाक नहीं है, इजलाक दाल से। ठीक हो गया। चलिए फिर आगे, गैर मुतवादा। सिफात लाज़िमा गैर मुतज़ादा जिसकी कोई जिद मुअय्यन ना की गई हो। गैर मुतज़ादा में सफ़ीर, कलकला, लीन, इनहिराफ, तकरीर, तफशी, इस्तफ़ालत, गुन्ना। ठीक हो गया। इसमें उन्होंने सिफात बदकिस्मती बयान की हुई तो लाबास, कोई बात नहीं। बाकी मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इन्होंने 8 बयान की, मैंने 7 मद्दा भी बयान कर दिया था, और कुछ कुतुब में इससे भी कम सिफात बयान की जाती हैं। ठीक है। तो और कुछ कुतुब में इससे भी बाजी ज्यादा, मद्दा और मेंशन करना है यहाँ पे फिर।
مدہ کی صفت بھی مینشن کر لیں اپنے پاس. بالکل کر لیں. ہم نے اور شیخ کی بتایا تھا پتہ نہیں بلکہ ہم کچھ نے کچھ کل ایک کتب میں مقام ہے. 32 32 33 33 35 35 صفات اچھی خاصی صفات پائی جاتی ہیں. تو علمی گفتگو ہے نا، جتنا چاہو آپ انکریز کر لو. آگے صفات عارضہ. صفات عارضہ جو حروف میں کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں. صفات عارضہ میں ہیں ہمارے پاس تفخیم، ترقیق، ادغام، اخفاء، اقلاب، مد فرعی، تسہیل، ابدال. ٹھیک ہو گیا. یہ باری باری انشاءاللہ ہمارے ٹاپکس بھی آئیں گے. تفخیم کا مطلب ہوتا ہے ہیوی کر کے پڑھنا. ترقیق کا مطلب ہوتا ہے لائٹ کر کے پڑھنا، باریک کر کے پڑھنا. ادغام، یہ ٹاپک بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اخفاء، پھر اقلاب، مد فرعی ہم دیکھیں گے، اس میں مد متصل، منفصل، عارض، لازم سب شامل ہو جاتا ہے. تسہیل کا مطلب ہوتا ہے حمزہ کو نرمی سے پڑھنا. پھر ابدال کا مطلب ہوتا ہے حمزہ کو بدل دینا. یہ ٹاپکس انشاءاللہ ہم بڑے اچھے سے پڑھیں گے. چلیں، یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن، کچھ سمجھ نہیں آیا؟ باجی میرا ایک سوال ہے، بڑا بے وقوفانہ سوال ہے، جی. لیکن پتہ نہیں میرے دماغ میں جب سے یہ ٹاپک پڑھ رہا ہے تب سے وہ چل رہا ہوں. ہے. یہ ہے کہ اب جیسے جو ہمارے پاس یہ متضاد ہے، اب ان میں اگر آ جاتی ہے کہ آواز بند ہے یا جاری ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اگر ہم غنہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو اس طریقے سے اگر بند اور جاری کی ہی ضد بن رہی ہے، تو اس طرح تو غیر متضادہ میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں غنہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تھوڑا سا ہوں. ہاں ہاں، یہ یہ بات نا شروع میں میں نے ایکسپلین بھی کی تھی، کیونکہ یہ بات آتی ہے ذہن میں، بالکل آتی ہے. آپ کا وہ ذہن وہ نہیں ہے، بے وقوفانہ نہیں ہے، یہ واقعی شروع شروع میں یہ بات ذہن میں آتی ہوتی ہے کہ ہمز کا اپوزٹ جہر ہو گیا، شدت کا اپوزٹ یعنی یہ رخوت اور توسط ہو گیا، استعلاء کا استفالت، باء کا انفتاح، اطلاق کا اسمات، تو پھر صفیر کا اپوزٹ غیر صفیر کیوں نہیں ہے؟ قلقلہ کا اپوزٹ قلقلہ نہ کرنا کیوں نہیں ہے؟ لین کا اپوزٹ لین یعنی حرف نرمی سے پڑھنا کیوں نہیں ہے؟ رائٹ ہے نا، یہی بات ہے نا، غنہ کا جی اپوزٹ غنہ نہ جی کرنا کیوں نہیں ہے؟ جی بالکل، جی بالکل. بالکل. اب اس میں یہ ہے، اس کا اپوزٹ ہے، بالکل یہ ہے، لیکن وہ خاص صفت نہیں ہے. جیسے میں کہوں سانس کا جاری ہونا، یہ بھی خاص صفت ہے جو حرف میں ہوگی ہی ہوگی. اگر سانس جاری نہیں ہو رہی کسی حرف میں تو سانس بند ضرور ہوگی. ٹھیک ہے، اور سانس کا جاری ہونا بھی صفت ہے، سانس کا بند ہونا بھی صفت ہے. جبکہ غنہ کرنا تو صفت ہے، غنہ نہ کرنا کو صفت میں شامل نہیں کیا گیا. جیسے میں کہوں کاف، کاف میں غنہ نہیں ہے، بے شک نہیں ہے غنہ، لیکن اس کو خاص طور پہ صفت میں نہیں شامل کیا گیا. میں بھی کسی نے کسی کتاب میں نے کہا نا کہ تفصیل مزید بھی ہے. تو علمی گفتگو میں آپ چاہیں شامل کرنا تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے غنہ کرنا تو صفت ہے، لیکن غنہ نہ کرنا صفت نہیں ہے. جبکہ سانس کا جاری ہونا بھی صفت ہے، سانس کا بند ہونا بھی صفت ہے. اس طرح قلقلہ کرنا تو صفت ہے، قلقلہ نہ کرنا صفت نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا نا استعلاء کرنا بھی صفت ہے، استفعال کرنا بھی صفت ہے. سمجھ آئے رابع؟ جی باجی. کہ اس کا اپوزٹ صفت نہیں ہے. اس وجہ سے جیسے اب دیکھیں سانس کا جاری ہونا بھی خاص صفت ہے اور سانس کا بند ہونا بھی خاص صفت ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے منہ کو ڈفرینٹ طرح کی زاویوں میں کیا کہتے ہیں ڈھالنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس صفت استعلاء میں اقصی لسان کو تالو کی طرف بلند کیا، صفت استعلاء بن گئی. اگر آپ نے تالو کی طرف بلند نہیں کیا یعنی اپنی زبان کو نیچے ہی رکھا تو وہ کیا ہو گئی؟ صفت استفعال ہو گئی. لیکن غنہ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ناک میں آواز لے کے گئے، اور وہ لے کے جانا مسٹ ہے. لیکن باقی ہر حرف میں آپ ناک میں آواز لے کے جا ہی نہیں سکتے. کیا آپ لے کے جا سکتی ہیں باقی حروف میں ناک میں آواز؟ نہیں. اگر ناک میں آواز لے کے جائیں گی تو اگین صرف نون اور میم بن جائے گا. جیسے میر ربہم اگر ہم کر بھی دیں تو وہ بیسیکلی ہو نون، مطلب ہے وہ نون کی ساؤنڈ، میر ربہم. ہاں، کچھ ڈائجسٹ ہوا؟ نہیں، آپ کی بات تو سمجھ آئی ہے، لیکن یہ بات ابھی بھی میرے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے. اللہ نکل بس جائے گی. انشاءاللہ مزید 2 3 دفعہ آئے گی نا تو سب کلیئر ہوتی جائے گی، کیونکہ یہ بات شروع شروع میں آتی ہے ذہن میں، لیکن پھر ایسے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سانس کا جاری ہونا بھی صفت ہے، سانس کا بند ہونا بھی صفت ہے. لیکن قلقلہ کرنا تو صفت ہے، قلقلہ نہ کرنا صفت نہیں ہے. کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ قلقلہ نہ کرنا اس حرف میں یہ صفت ہے، قلقلہ نہ کرنے کی صفت ہے. ہاں. ٹھیک ہے، اسی طرح میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اگر نون اور میم میں غنہ ہے اور وہ غنہ کی صفت ہے نون اور میم کی، لیکن باقی حروف میں نون اور میم کی غنہ کی صفت نہیں ہے. تو غنہ کی صفت نہیں ہے، لیکن وہ صفت کا نہ ہونا صفت نہیں ہے. ہاں سر، باجی وہی والی بات ہے. اب جیسے اب
اکثر لسان کو آپ تعلق کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو صفت ہے، نہیں لے کے جا رہے تو بھی صفت ہے. لیکن ہوں انہوں نے عارضہ کے اندر کسی مطلب یہ کسی وجہ سے یہی کیا ہوگا نا کہ اگر آپ کلکلا کر رہے ہیں تو صفت ہے، کلکلا نہیں کر رہے تو صفت نہیں ہے. تو وہ مطلب کیوں ایسا ہے، کن شرائط یا کن بنیاد کی وجہ سے نہیں کیا، تو وہ پھر وہی والی آپ کی بات کہ علمی گفتگو ہوگی، مزید کتابوں میں ہو سکتا ہے اس کے ہاں اوپر شاید ہو مزید تحریر کتب میں. لکھی ہوئی ہو. یہ تو بات تو ابھی بھی وہی ہے کہ بھائی جب اکثر لسان اوپر کرنا بھی صفت ہے، نیچے کرنا بھی صفت ہے، تو پھر کلکلا کرنا بھی صفت ہے، تو نہ کرنا بھی صفت نہیں نہیں، ہونی نہ کرنا چاہیے. پھر مطلب جیسے دیکھیں جن حروف میں قلقلہ نہیں ہوتا ان میں اگر ہم قلقلہ کر دیں گے تو وہ غلطی شمار ہوگی. آئی ڈونٹ نو. ہاں. لیکن قلقلہ نہ کرنا ایک صفت اپوزٹ، مطلب اس میں صفت نہیں ہے وہ. جیسے سانس کا جاری ہونا تو صفت ہے اور بند ہونا بھی صفت ہے، لیکن قلقلہ کرنا صفت ہے، لیکن قلقلہ نہ کرنا از ناٹ اے صفت. ہوں، صحیح بات ہے. خیر واللہ علم. کیا پتہ مزید کوئی کتاب پڑھے تو ہمیں مزید واضح ہو جائے، واللہ عالم. انشاءاللہ انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ رہا ہے نا، جو نہیں آ جی رہا ہے باجی انشاءاللہ آگے کہیں نہ کہیں چیز واضح ہو جاتی ہوتی ہے. جی جی باجی بالکل. باجی آپ نے تو کہا تھا تجوید میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے. ہاں وہی تو پھر وہ بندہ کہے جیسے وہ قاری احمد صاحب نے ماشاء اللہ تجوید میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو بندہ کہتا ہے اتنا علم ہے، تو ہمارے پاس بالکل ناقص سا علم ہے، ہر چیز کا جواب تو جی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. انہی بنیادوں پہ ہوتی ہوگی. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اللہم ربنا زدنا علما. چلیں صفات لازمہ متضادہ. جی راوی آگے پڑھیں ہم سے. میں پڑھوں؟ جی جی. اچھا جی. اب بسم یہ اللہ جتنی ہم نے الرحمن صفات الرحیم. دیکھے ہم جہاں شدت فقہ توسط ان کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی یہ ضرور بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، یاد بے شک کریں نہ کریں. چلیں ہمس. ہمس لغوی معنی لغوی نہیں پستی. لغوی، لام پہ ضمہ ڈالیں گے، لغوی ٹھیک ہے؟ لغوی. لغوی معنی پستی، ضعیف. اور ضعف جن حروف ضعف ٹھیک ہے، پستی ہے ضعف، ضعف کہتے ہیں کمزوری کو. ضعف اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو محموسہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی پستی اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے. جیسے یلحث کی یہاں یہ سا. دیکھیں الحث ایسا قلقلہ نہیں ہے، الحث. یلحث 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 کی سا حروف محموسہ ہیں جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت ہے. جہر لغوی معنی بلندی، قوت. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مجہورہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی بلند اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے. جیسے معقولہ، معقول. معقول کا حمزہ حروف محموسہ کے علاوہ باقی 19 حروف مجہورہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ وہی کہتے ہیں ہمس، ہم نے پڑھا ہمس کیسی ہے، قوی صفت ہے یا ضعیف صفت ہے؟ ضعیف صفت. ہستی ضعیف ضعیف ہے. ہے. جبکہ جہر کیسی صفت ہے؟ کبھی جہر قوی. قوی ہے. اب دیکھیں ہمس میں وہ کیا کہتا ہے، پستی اور ضعف. دیکھیں اس کے معنی میں ہی پستی اور ضعف ہے، کمزوری ہے اس کے معنی میں. معنی کا ہے، معنی کیا بتا رہے ہیں ہمس کا، کیا معنی ہے؟ پستی اور ضعیف. ضعیف. ہاں پستی کہتے ہیں نیچے کی طرف کی جو چیز ہوتی ہے اس کو پستی کہتے ہیں، اور ضعف بھی کہتے ہیں کمزور چیز کو. سو جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو محموسہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی پستی اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے مخرج پہ ہٹ کیا، مخرج پہ ہٹ اتنا کمزور طریقے سے ہوا کہ سانس کو جاری ہونے کا موقع مل گیا. لیکن اگر یہی کام اپوزٹ میں ہوا جہر میں، کہ مخرج میں ایسی قوت آئی کہ آپ نے مخرج پہ ہٹ کیا، اتنی اسٹرانگ تھی وہ ہٹ کہ سانس کو جاری ہونے کا موقع ہی نہیں ملا. ٹھیک ہے؟ سو اگر ہٹ اسٹرانگ ہے اور مخرج میں آواز ایسی پستی، مطلب مخرج میں پستی آ گئی، مخرج میں کمزوری آ گئی تو ہمس ہو جائے گی. اگر مخرج میں قوت ہوگی تو ہوگی جہر. جہر آ جائے گی. چل ٹھیک رہا ہے؟ اور یہی معاملہ شدت رخوت توسط میں ہوگا کہ اگر مخرج میں کمزوری آ جائے گی تو پھر کون سی صفت ہوگی؟ توسط شدت. یا رخوت. ہاں رخوت. جی، بہت ہی کمزور ہے تو صفت رخوت رخوت ہوگی. اگر تھوڑی ہوگی. سی قوت، تھوڑی سی ضعف، یعنی دونوں صفات ساتھ ساتھ شامل ہوں گی، تھوڑا قوت تھوڑی کمزوری، تو پھر توسط ہوگا. اگر شدت شدید قوت ہوگی مخرج میں تو پھر کیا تو ہو جائے گی، آواز بند صفت ہو ہے جائے گی. شدت شدت. شدت ہو جائے گی. ہاں شدت. چلے پڑھیں رابعہ. شدت لغوی معنی سختی، قوت. اور جن حروف میں صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے. جیسے احد. احد کی دال. یہ 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ اجت قطن بکت ہے. ہوں رخوت لغوی معنی نرمی. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو رخوہ کہتے ہیں.
ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں ایسی نرمی سے ٹھہرتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ کی سین۔ یہ 16 حروف ہیں، اور جو کہ 8 شدیدہ اور 5 متوسطہ کے علاوہ ہیں۔ توسط لغوی معنی درمیانی حالت، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو متوسطہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز میں نہ تو شدیدہ کی طرح سختی ہوتی ہے اور نہ ہی رخوہ کی طرح نرمی ہوتی ہے، بلکہ درمیانی حالت ہوتی ہے، جیسے الفجر کی را۔ یہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ لن عمر ہے۔ ٹھیک ہو استعلا ہاں جی، لغوی یہاں معنی تک؟ بلند ہونا۔ ہاں یہاں تک ذرا دیکھ لیں، کلیئر ہے یہاں تک؟ یہی ہے۔ جی بھائی جی۔ ہوں ٹھیک ہے، کہ پہلے ہم نے ہمسہ جہر دیکھی کہ اگر مخرج میں قوت ہوگی تو جہر ہوگا، جہر ہوگی، جہر لیکن اگر مخرج میں کمزوری آئے گی تو ہمس، 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 ہمس ہوگی۔ اسی طرح شدت رخوت توسط میں ہمس، اگر مخرج میں قوت ہے تو شدت، شدت، شدید، شدت۔ شدت، اگر تھوڑی سی کمزوری آ گئی لیکن ابھی بھی قوت شدت، باقی ہے مخرج میں تو توسط، توسط۔ توسط، اگر مخرج میں بالکل ہی کمزوری آ گئی تو رخوت، رخوت، رخوت۔ شاباش، چلیں جی آگے پڑھیں یاسمین، اس سے اعلیٰ سے۔ جی، استعلا لغوی معنی بلند ہونا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ قل، قاف، یہ 7 حروف ہیں جن کا مجموعہ حس کیا بولے خسن، خصہ، خصہ، ہم، سقطن، قط ہے۔ کتنی قیض خصہ ضبطن قیض، یہ ریکارڈنگ میں بھی آپ نے قط قز، بولا تھا، قیض وہ ہے۔ سوری، قز۔ آگے، استفال، استفال لغوی معنی نیچے رہنا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو مستفلہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ کذالک، کذال حروف مستعلیہ کے علاوہ باقی 22 حروف مست مستلفہ مستفلہ، مستلفہ مستفلہ، مستفلہ ہے، ہاں یعنی اگر اکثر مستفلہ، لسان تعلق کی طرف بلند ہو گئی تو صفت کا نام مستفلہ، ہے نا، اکثر لسان کے تعلق کی طرف بلند ہو گئی تو استعلا، 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 اور اگر نیچے ہی رہی تو استفال، استفال، استفال۔ چلیں نیکسٹ، کمزور، اطباق۔ اطباق لغوی معنی ڈھانپنا، اور جن حروف میں یہ صفات پائی جاتی ہے ان کو مطبقہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے پڑھے جاتے ہیں، جیسے الصراط کا صاد۔ یہ 4 حروف ہیں جن کا مجموعہ، میم آپ نے کیا بتایا تھا، صاد، ضاد، تو، ظا ہے۔ ٹھیک ہے، سات ضاد، ٹھیک ہے آگے۔ انفتاح لغوی معنی کھلا رہنا، جدا رہنا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو منفتح کہتے ہاں ہیں، منفتحہ۔ منفتحہ، منفتحہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، جیسے البیوت، البیوت ہے کہ میں نے صحیح پڑھا غلط پڑھا؟ البیوت کی تا، صحیح ہے، البیوت، البیوت کی تا۔ مطبقہ حروف کے علاوہ باقی 25 حروف منفتح ہیں۔ منفتحہ۔ میں اس کو الگ سے لکھ لوں، منفتحہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تو اگر اکثر لسان کے ساتھ ساتھ وسط اللسان بھی تعلق کی طرف اٹھ رہی ہے تو پھر کیا، کون سی صفت ہوگی؟ صفت ہے اطباق، اطباق۔ اور اگر وسط اللسان نیچے ہی رہے گی تعلق سے تو پھر صفت ہے انفتاح، انفتاح، انفتاح۔ اب دیکھیں میں نے کیا بتایا تھا، ڈھانپنا، لپیٹ۔ اب کیا ہوتا ہے صفت اطباق میں، ایسا ہوتا ہے جیسے زبان تالو سے لپٹ گئی ہو، ہوں، صفت اطباق میں کہ اکثر لسان بھی بلند ہو رہی ہے ساتھ میں وسط لسان بھی بلند ہو رہی ہے، تو ایسے لگے گا جیسے زبان نے اوپر تالو کو گلے لگا لیا۔ جی، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ہوتی ہے نا صفت اطباق، وہ طا میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے اسٹرانگ طا میں، پھر ضاد میں، پھر ضا میں، اور آخر میں صاد میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہ ترتیب ہوتی ہے کہ سب سے اسٹرانگ طا ہے، پھر ضاد ہے، پھر وا ہے، اور پھر صاد ہے۔ ٹھیک ہے، فیل بھی کر کے دیکھیں، طا، طا، طا میں دیکھیں اب اکثر لسان کو بھی آپ بلند کریں، وسط اللسان کو بھی بلند کریں، اور طا کا مخرج کیا ہے؟ طرف اللسان، تو تقریباً آپ کی زبان تالو سے لپٹ گئی، طا، طا، طا۔ تم، دو، دو، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ حافظ اللسان لگے گی، اکثر لسان بلند ہوگی اور وسط اللسان بلند ہوگی، با، با، با۔
थोड़ा सा बीच में से गैप आ जाए तो ज्यादा मुनासिब है। फिर है वो, और फिर आखिर में स्वाद। अच्छा जी। फिर नेक्स्ट है सिफत इजलाक। जी रजा। इज़लाक लुग़वी माना फिसलना, और जिन हरूफ में सिर्फ पाई जाए उनको मुज़लक़ा कहते हैं। हाँ, ये यह हरूफ इजलाक ही है। होंठों और देखिए ज़ुबान। ऊपर उन्होंने इजलाक लिखा हुआ था, यहाँ पे उन्होंने जा के साथ लिखा हुआ है, नहीं हमने ठीक लिखा था, इजलाक जा के साथ है। ठीक है, आगे। यह हरूफ होंठों और ज़ुबान के किनारे से बहुत सहूलत से फिसल कर अदा होते हैं, जैसे अलैहिम की मीम। हरूफ मुज़लक़ा 6 हैं, जिनका मजमूआ है फ़र्रा मिन लुग़्विन। इस्मात लग़वी माना रुकना, खामोश रहना, और जिन हरूफ में ऐसी पाई जाए उनको मुस्मिता कहते हैं। ये हरूफ अपने मखरज से मजबूती और जमाव से अदा होते हैं, जैसे वलव्वालीन का वाद। मुज़लक़ा 6 हरूफ के अलावा बाकी 23 हरूफ मुस्मिता कहलाते हैं। मुस्मित सा कहलाते हैं। चले यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो वाजे ना हो, क्लियर ना हो? हम्म। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी बाजी। जी बाजी। जो ठीक। सिफात लाजमा का फोर्थ पॉइंट था ना, वो मुझे थोड़ा सा प्लीज दोबारा क्लियर कर दें। कौन सा है फोर्थ? सिफात लाजमा किसी सबब पर मौकूफ नहीं होता। हाँ, अब देखिए सिफात लाजमा किसी सबब पे डिपेंड नहीं कर रही होती। जैसे सिफात, जैसे मैं बोलूँ सिफात सफीर है। अब चाहे स्वाद साकिना हो, चाहे मुतहरिका हो, चाहे मुशद्ददा हो, सफीर उसके अंदर होगी ही होगी। इसी तरह अगर मैं बोलूँ हम्म। ता, ता का जो सिफत इतबाक है या ता में सिफत इस्तिआला है, वो हर सूरत में पाई जाएगी। तो जितनी सिफात लाजमा मुझे दाता है वो हर हालत में, मतलब जिस हर्फ में जो सिफत होगी ना वो जरूर मौजूद होगी। चाहे वो साकिना हो, चाहे वो मुशद्ददा हो, चाहे वो मुतहरिका हो। ठीक है, चाहे उस ठीक सिफत का दर्जा थोड़ा कम जरूर हो जाए। जैसे हम कहते हैं कलकला। है। अब कलकला हम्म। साकिना हो, चाहे मुतहरिका हो, चाहे मुशद्ददा हो, कुतुबुज्जद्दिन में पाया जाएगा। बस उनके दर्जे ही ठीक है। डिफरेंट हो जाएंगे, कि कभी अगला दर्जे का है, कभी थोड़ा कमजोर हो जाएगा, कभी थोड़ा और कमजोर हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते 100% कलकला खत्म हो गया। ठीक है। ठीक है, लेकिन जबकि सिफात जो आरजा है, वो किसी न किसी सबब पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे हमने कहा मद मुनफसल, जो मद मुनफसल है वो हम्म। आरजी सिफत है। इसी तरह मद मुत्तसिल वो आरजी ठीक। सिफत है। मद आरिज हम्म। आरजी सिफत है। मद लाजिम आरजी सिफत है। इसी तरह इख्फा, इकलाब, इदगाम, इदगाम मिसलैन मुतजानिसैन मुतकारिबैन, हाय ज़मीर की जो कवायद है, जितने आगे तसील के कवायद, इब्दाल के कवायद, जितने भी आगे मजीद कवायद है ना इन सिफात के अलावा, वो सारे के सारे कवायद सिफात आर्जा में शामिल होते हैं। क्योंकि वो किसी न किसी सबब पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ मद लाजिम, मद लाजिम किस सबब पे डिपेंड करती है? आर्जा पे ही। हाँ, सुकून या तशदीद पे। ठीक है, मद लाजिम किस पे डिपेंड कर रही होती है? सुकूनियत है। सुकून या तशदीद ठीक पे। है। तो अगर हरफ मद की बात सुकून या तशदीद आएगी तो ही मद लाजिम बनेगी, वरना क्या हर हरफ मद पे मद लाजिम बनेगी? नहीं। 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 कुछ समझ आया अब? जी जी, अब क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। चले फिर आगे हैं सिफात लाजमा गैर मुतअद्दा मुतअद्दा। हाँ, अब इनमें कुछ चीजें होंगी जो याद करने वाली हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ मैं आपको बोला सिफात का लुग़वी माना आपने याद करना है, इस्तिलाही माना याद करना है, बाकी सारी चीजें फहम वाली हैं। राइट। जी। अब इस पॉइंट इसमें चीजें आएंगी याद करने वाली, तो अभी से यहाँ पे जहन बना ले, मैं याद करने के लिए चीजें देती हूँ आपको, जितने मरातब है ना चीजों के, आप लोगों ने मस्ट याद करने हैं। चलिए जी, नेक्स्ट मुअज़्ज़मा रीडिंग करें। सिफात लाज़िमा गैर मुतअद्दा। सफ़ी लुग़वी मानी सीटी की तरह तेज आवाज, और जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाए उनको सफ़रिया कहते सफीरिया। हैं। ठीक है, सफीरिया। स- सफ़ीरिया कहते हैं, और वो स्वाद ज़ा सीन है। ये हरूफ अपने मखरज से तेज मसल सीटी के अदा होते हैं, जैसे अन्नास की सीन। कलकला लुग़वी मानी अ, जुम्बिश जुम्बिश देना। देना, यस, जुम्बिश देना। जुम जुम्बिश देना, हरकत देना, और जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाए ये उनको हरूफ नहीं कलकला होता, ठीक है, कहते हैं। हरूफ हाफिज़ दम्मा के साथ हरूफ। जैसे र से रुऊस, और कल्ब से कुलूब, हर्फ से हुरूफ। ठीक ठीक है, और जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाए उनको कलकला कहते हैं।
ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں ایک جنبش اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے قد کی دال۔ یہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے۔ قلقلہ کے 5 مراتب ہیں۔ مشدد حرف پر وقف کیا جائے جیسے بالحق، ساکن حروف پر وقف کیا جائے جیسے السجود، مشدد حرف پر وقف نہ کیا جائے جیسے مر ربک، ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے جیسے فوسطنا، متحرک حروف جیسے قولا، ہوں لین، یہ جو ہے نا ہم لوگوں نے قلقلہ کے مراتب ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لین لغوی ایک معنی سیکنڈ ذرا رکیں، نرم ہونا۔ ہاں ایک ذرا یہاں پہ رکیں۔ جی نہیں، یہ 5 مراتب یاد کرنا ہے ہوں قلقلہ کے۔ ہوں اوکے۔ اچھا، اس کی نا ذرا ترتیب ٹھیک کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے، ابھی آج کل جو نئی کتب آ رہی ہیں اس میں مسٹیک نہیں ہے، لیکن یہ والی کتاب میں مسٹیک تھی۔ ٹھیک ہے، شاید آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس کتاب ہو جس میں مسٹیک نہ ہو۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے مشدد حرف پر وقف کیا جائے۔ پھر مشدد حرف پر وقف نہ کیے جائے۔ ایک سیکنڈ میں دوسری والی میں بھی میں ویسے ہی لکھا ہوا ہے۔ نہیں نہیں سفر، ایک سیکنڈ، کچھ مسٹیک تھی اس میں۔ ہے نا بادی، پہلی اور تیسری کو ایک ساتھ کر لیں، دوسری اور چوتھی کو۔ ایک سیکنڈ، اس کو ٹھیک کرتے ہیں نا۔ یہ تیسرے اور چوتھے مرتبہ میں کچھ گڑبڑ تھی سفر۔ میم میری جو بک ہے نا اس پہ لکھا ہوا ہے پہلا جو ہے نا مشدد حرف پر وقف کیا جائے جیسے، پھر یہ اگزامپل لکھی ہوئی، پھر سیکنڈ ہے ساکن حرف پر وقف کیا جائے جیسے السجود، تھرڈ ہے ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے۔ یس ٹھیک ہے، یہ تیسرا اور چوتھا ایکسچینج کریں ان کی ترتیب، یعنی جو تیسرا مرتبہ وہ ہے ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے، اور چوتھا جی ہے مشدد حرف پر وقف نہ کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں خود فیل کر کے دیکھیں، جیسے مر ربک، اس کا اسٹرانگ قلقلہ ہے یا فوسطنا، اس کا زیادہ اسٹرانگ قلقلہ ہے؟ فوسطنا۔ ہم یہ مجھے اس طرح سے یاد تھا کیونکہ میں نے جو ہے نا، جب باجی نے کہا تھا قلقلہ کے مراتب یاد کرنا، میں نے یاد نہیں کیا تھا، میں نے ادا کر کر کے نا مراتب لکھ دیے تھے، تو میں نے ترتیب یہی رکھی تھی کہ مشدد حرف پر وقف کیا جائے نمبر 1، پھر ساکن حرف پر وقف کیا جائے، جیسے مشدد حرف بالحق، کتنا اسٹرانگ کلکلہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، الحج، سب سے اسٹرانگ کلکلہ کس پر ہوگا؟ جس پہ مشدد حرف پر وقف۔ مشدد حرف پہ وقف کیا جائے۔ پھر دوسرا ساکن حرف پر وقف کیا جائے، جیسے السجود، جیسے فلق، احد، ٹھیک ہو کیا؟ اب تیسرا کیا ہے، ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے، فوسقنا، ٹھیک ہے، فوسقنا، اب دیکھیں یہاں پہ اسٹرانگ کلکلہ ہے، جبکہ چوتھے درجے کا کیا ہے کہ مشدد حرف پر وقف نہ کیا جائے، جیسے مر ربک، اس پہ بھی قلقلہ ہے لیکن چوتھے مرتبے کا، ٹھیک ہے، سو اس کو چوتھے مرتبے میں لے جائیں، اور یہ جو چوتھا معین ہے ساکن حرف پر وقف نہ کیا جائے، اس کو آپ کس مرتبے میں لے جائیں گے؟ تیسرے میں۔ تھرڈ والے میں، ٹھیک ہے، تیسرے مرتبہ میں، اور آخری مرتبہ کیا ہو جائے گا؟ متحرک حرف۔ تو میرے ساتھ ذرا ریپیٹ کروائیں، پہلا مرتبہ کون سا ہے؟ مشدد حرف پر مشدد وقف حرف کیا پر مشدد جائے، وقف حرف کیا پر جائے، وقف کیا جائے، مشدد حرف پہ وقف کیا جائے، دوسرا ساکن ساکن حرف حرف پر پر وقف ساکن وقف حرف کیا کیا پر جائے، جائے، وقف کیا جائے، ساکن حرف پہ وقف کیا جائے، تیسرا ساکن حرف ساکن وقف ساکن حرف پر پر حرف وقف وقف پر نہ نہ وقف کیا کیا نہ جائے، جائے، کیا جائے، ساکن حرف پہ وقف نہ کیا جائے، تیسرا، شاباش، اور چوتھا مشدد حرف مشدد پر حرف مشدد پر وقف حرف وقف نہ پر نہ وقف کیا کیا جائے، جائے، کیا جائے، ہاں مشدد حرف پہ وقف نہ کیا جائے، اور پھر آخری متحرک متحرک حرف۔ حرف۔ متحرک متحرک حرف۔ حرف۔ تو یہ پانچوں کے پانچوں مراتب آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنے ہیں، یہ انشاءاللہ میں ٹیسٹ میں دوں گی، ٹھیک ہے جی؟ سو ابھی تک دوسری چیز صرف میں یاد کرنے کے لیے دے رہی ہوں، کوئی زیادہ چیزیں ہیں؟ نہیں میم، متحرک حرف جیسے قال، تو اس پہ متحرک کیا مطلب، حرف اس پہ کا تو حرف قلقلہ نہیں کیسے کرتے ہوگا؟ نا؟ یہ جیسے میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ یہ جو حروف قلقلہ ہیں یہ بغیر قلقلہ کے ادا ہی نہیں ہو پاتے،
جیسے میں نے مطلب ساؤنڈ صرف نکلوا کے آپ کو یاد کرنے دکھایا تو میں بتا یا پھر یا پھر وش، یہ ساری ساؤنڈز نکل سکتی ہیں، لیکن حروف قلقلہ ایسے ہیں جن کی ہم جسٹ ساؤنڈ نہیں پروڈیوس کر سکتے. جیسے قاف کر کے دیکھیں، ذرا ساؤنڈ پروڈیوس کریں. قالی ہوگا. نہ ساؤنڈ، فقط سانس ساؤنڈ پروڈیوس کریں. جیسے ہم شین کی کہتے ہیں ش، جیسے ہم سین کی کہتے ہیں س، پھر جیسے نہیں فا ہوتی. کی کہتے ہیں ف. اسی طرح قاف کی کر کے دیکھیں. قاف نا نہیں قاف، آپ نہیں قاف پورا نکلے گا. حرف بولیں. قاف. لا اٹس خوف حرف. نہیں ہے. آپ نے صرف ساؤنڈ نکالی ہے کہ حرف کا نام اور ایک ہے اس کی آواز. جیسے میں بولوں، جیسے میں بولوں سین، سین نا حرف کا نام ہے، لیکن اگر میں بولوں سین کی ساؤنڈ کیا ہے تو آپ کیا ساؤنڈ بتائیں گے مجھے؟ ہاں سین کی ساؤنڈ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سیٹی سین اس کہتی ہے. کا نام ہے لیکن اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. جیسے میں بولوں یاسمین آپ کا نام ہے، لیکن لیٹ سپوز میں اگر آپ کے فیچرز بیان کرنے لگوں تو پھر وہ آپ کے فیچرز ہیں، تو میں سین، آپ سین کا نام نہیں پوچھ رہی، میں اس کی ساؤنڈ پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو سین از نام لیکن اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ اسی طرح شین، شین حرف کا نام ہے، اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ ویری گڈ. اسی طرح فا، فا حرف کا نام ہے لیکن اس کی صفت کیا ہے؟ وہ اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ فا کی ساؤنڈ کیا ہے؟ فا کر کے اور اور یہ آواز ہوتی ہے. یہ ہوائی. ساؤنڈ ہے. ہاں. ٹھیک ہے، فا کی کیا ساؤنڈ ہے؟ اسی طرح زا، زا حرف کا نام ہے لیکن اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ بزنگ ساؤنڈ. بزنگ ساؤنڈ. تو اسی طرح قاف، قاف حرف کا نام ہے لیکن اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ نہ کچھ بھی نہیں ہے. قلقلہ کر دیا. پھر کچھ بھی اس کی نہیں ہے. ساؤنڈ آئی نہیں. تھنک کچھ بھی ساؤنڈ اس کا نہیں آئے کچھ گا نا. ساؤنڈ نہیں آتی جب تک آپ اس پہ قلقلہ نہ کریں. آپ مخرج پہ زور دینے مطلب آپ جب تک کہ چھوڑیں گے نہیں مخرج سے آواز نہیں آئے گی، اور وہ جو ایسے چھوڑنا ہے حرف کا وہ قلقلہ ہے. کیا مخرج پہ گرپ اسٹرانگ رکھے میں قاف کی ساؤنڈ نکال سکتی ہوں؟ نہیں. لا يمکن، ممکن ہی نہیں. اس طرح دال لگی میں لیکن نہیں ہو رہی. با پاسبل ہی نہیں. ٹھیک ہے، سو یہ بغیر قلقلہ کے ادا ہی نہیں ہو پاتا. اگر آپ نے ق یا ب یا د یہ کر دیا تو یہ بھی قلقلہ ہے. تو اسی طرح قطب و جد چاہے متحرک ہو چاہے ساکن ہو چاہے مشدد ہو بغیر قلقلہ کے ادا نہیں ہوں گے. نہیں ہوتے. لیکن جب یہ متحرک ہوتے ہیں تو ان کا اتنا مائنر قلقلہ ہوتا ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ یہ قلقلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے کیا کہا، آخری درجے پہ کس قلقلے کے مرتبے کو رکھا؟ متحرک کا. متحرک کو. کلیئر ہے؟ جی اب باجی الحمدللہ. یہ جو آپ نے ابھی چیز سمجھائی ہے ہوں اس میں ہی مجھے لگتا ہے کہ رابعہ کا آنسر بھی آ جاتا ہے. ہاں اس کو ایکسپلین رابعہ کر بھی میں بھی ابھی یہی سوچ رہی تھی. یعنی جیسے جیسے سچی میں کیوں. آپ نے بتایا کہ جو قلقلہ ہے نا بیسیکلی جو سمجھ آ رہا ہے وہ کسی بھی حرف کی ایک نیچرل ساؤنڈ ہے، یعنی ایک اس کی فطری آواز کا حصہ ہے نا قلقلہ، اس کے بغیر وہ نہیں ہو رہا. اب فار ایگزامپل جو حروف ہم بغیر قلقلہ کے بول سکتے ہیں تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں لا قلقلہ کی صفت ہے، بس یہ ہے کہ اس میں عدم صفت ہے، اس میں صفت ہے ہی نہیں ہے قلقلہ کی. بالکل. یعنی اب اس کا ہم الگ سے نام تو نہیں رکھیں گے کہ لا قلقلہ ہو رہا ہے یہاں پہ، ہوں بس ہم قلقلہ والوں کو ہی ہائی لائٹ کریں گے نا، کیونکہ ان کا جو آواز کا حصہ ہے نا قلقلہ کرنا. بالکل. تو نا کوئی انسانی نیچر سے اگر ہم کچھ کمپیریزن کرتے ہیں نا تو پھر زیادہ اچھے سے واضح ہو جائے گا. دوسرا باجی یہ متحرک حروف حروف قلقلہ ہی مراد ہے نا یہاں سے، یہاں پہ ان سے. جی جی جی، متحرک حرف سے قلقلہ ہی مراد ہے. یہ سارے یعنی ساری جو باتیں نا قطب و جد کے لحاظ سے یہ جو 5 کی 5 باتیں نا. جی ٹھیک ہوگی. اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، صفات لازمہ غیر متضادہ کو پتہ نہیں کوئی لیم اگزامپل نہ ہو لیکن خیر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کون سا کوئی اور سن رہا ہے. اچھا، صفات لازمہ غیر متضادہ کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں کی وجہ 6 انگلیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، رائٹ؟
اور وہ چھٹی انگلی کچھ کی باقاعدہ پراپر ورکنگ والی انگلی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نا بالکل زائد سے ایسے لوتھڑا نکلا ہوا ہوتا ہے. ہماری فیملی میں جی جی فرینڈس ہیں، ان کی ماشاءاللہ بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دکھایا، کہا کچھ ڈفرینٹ لگ رہا ہے. ہم نے کہا نہیں بالکل نارمل ہاتھ ہے. انہوں نے کہا اس کی انگلیاں گنے، اور اس کی جو یہ والی انگلیاں تھی نا، یہ تو انگوٹھا ہے نا، انگوٹھے کے ساتھ یہ جو رنگ فنگر تھی نا وہ اس کی 2 دانی تھی. اور دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں لگ رہا تھا، ابھی تو ہاتھ تک چونکہ چھوٹا تھا اس کا، تو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ ادھر 2 انگلیاں ہیں. اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر ایک کاٹ دیں گے تو وہ بیچ میں سے عجیب سا ہی لگے گا کہ ایک گیپ آ جائے گا. تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صفات لازمی صفت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 6 انگلیاں دی ہوئی تھی، لیکن وہ چھٹی انگلی اس کی لازمی صفت تو ہے لیکن غیر متضادہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایسا نہیں ہوگا. لیکن کچھ کچھ کے اندر اللہ ہوں تعالیٰ نے وہ خاص صفت رکھ دی کہ اس کو 6 انگلیاں دے دی، اور وہ 6 کی 6 یوزیبل انگلیاں، یوزیبل پتہ نہیں بول سکتے نہیں بول سکتے، لیکن وہ ساری کی ہوں ساری یوز میں ہے، یعنی اس کو 6 کی 6 انگلیاں اس کے ہاتھ کام آئیں گی اس کی. یعنی یہ تو بہت یعنی زبردست جب ہم اگزامپل آپ نے صفات دی. لازمہ متضادہ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم تمام حروف کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ تمام حروف میں کمپیریزن ہوں ہوتا ہے ہوں کہ اس میں ہے اس میں نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے شروع میں بتایا کہ یہ ہوں صفات لازم متضادہ سب میں ہوگی لیکن غیر متضادہ سب میں نہیں ہے. ہاں تو وہ ہاں یعنی کہ ان میں وہ گفٹیڈ ہے، وہ کسی خاص خاص کے اندر جو ہے نا. بالکل. جیسے پتا کچھ لوگوں کچھ اللہ بلکہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے اندر نا لیڈرشپ کی کوالٹیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب ہر انسان کے اندر ہوں، لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہوتی، نہیں ہوتے ہیں. تو وہ جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے وہ اس کی لازمی صفت تو ہے لیکن غیر متضاد ہے. ہوں. بجی یہ جو انگلی والی بات ہے نا، ہوں اس کو نا یہ جیسے عربی میں نا ایک شاعر کا اس کے ساتھ نام بھی ہے نا، اس کا یعنی ایک ٹائٹل بن گیا ذوال اصبع، یعنی ہوں انگلی والا. اور میری بھی ایک چھٹی انگلی تھی، اس لیے میرے ٹیچرز مجھے کہتے تھے ذات الاصبع. صحیح صحیح. تو اب ظاہر ہے جس کی نہیں ہے تو اس کا اب ہم کوئی اور نام تو نہیں ڈھونڈیں گے نا، کہ ذو لا اصبع تو نہیں کہیں گے. ہاں بالکل. چلے الحمد للہ، مجھے میرے ابو نے میری انگلی مزے کی کاٹ بات دی ہوگی بات. ہوں. انہوں نے میری انگلی کاٹ دی تھی چھٹی. ہاں انہوں نے کہا تھا کہ ایپ نہ بن جائے اس کا نا. ہاں ہاں. لیکن وہ جو وہ بچی کا کہ میں بتا رہی ہوں نا، اس کا بالکل جیسے ایک تو ہوتا ہے نا انگوٹھے کے ساتھ ایک ایکسٹرا سی اضافی انگلی ہوتی ہے، آپ کی ویسی تھی؟ میری چھوٹی جو فنگر ہے نا اس کے ساتھ چھوٹی فنگر پراپر کے ایک ساتھ. انگلی تھی، اس کے ساتھ ناخن بھی تھا. اچھا، اور وہ موو بھی کرتی تھی؟ بالکل یعنی صحیح تھی. میں یعنی ابھی کچھ گھنٹوں کی تھی کہ ابو نے پکڑ کے کاٹ دی تھی خود ہی اچھا، بلیڈ سے. خود ہی پکڑ کے کاٹ دی. تو اس کی جی. جو ہے نا وہ بچی کی بالکل اب وہ ایسے زائد نہیں تھی نا، بالکل ہاتھ سے الگ نہیں تھی، وہ بالکل ایسے جیسے رنگ فنگر ہے نا، تو اسی رنگ فنگر کے ہوں. ساتھ دونوں ہاتھوں میں ایک ایک زائد انگلی تھی اس کی. اور ابھی تو اچھا. ماشاءاللہ بچی بڑی ہو گئی کافی پرانی بات ہے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، نہیں تب ہم کوئٹہ میں ہوتے تھے، شاید 8 9 کی بات ہوگی تب کی بات ہے. تو اس کی ایک بالکل زائد ایکسٹرا انگلی تھی. ہم اس کی مبارک دینے گئے تھے تو ان کے گھر والوں نے کہا تھا ذرا نوٹ کر کے بتائیں کہ کیا چیز زائد ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ یہ چیز ایکسٹرا ہے اس کے ہاتھ میں. چلیں اس کو جلدی سے صفات کو تھوڑا سا مکمل کر لیں یا بس یہیں پہ سٹاپ کر دیں؟ میم میرا دوسرا کلاس ہے، بس میں ٹھیک ہے پھر جاؤں؟ انشاءاللہ یہیں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی ٹاپک ٹھیک ہمارا رہتا ہے نا ریڈ کرنے والا، تو ٹھیک انشاءاللہ کل ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. إياك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.